اور ہم کیونکہ امت مسلمہ ہیں، ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زندگی میں بات کر سکیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت ایسی دی کہ جو ہمیں یہ کیفیت دے سکتی ہے کہ جس کے تھرو ہم وہ لطف لے سکیں کہ انسان گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو واقعی میں آپ کو یہ لطف دیتی ہے کہ اگر آپ اس کو اس کیفیت میں پڑھیں کہ گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہیں۔ ہماری نمازوں کی حالت تو ہم سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن چلیں اتنا لطیف موضوع چل رہا ہے تو اس پہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع فرمائی۔ میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات کے بعد رکوع کریں گے۔ اس حدیث کو بہت غور سے سنیے گا اور ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے والے کے لیے پہلے اور سننے والوں کے لیے بعد میں۔ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات کے بعد رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کو جاری رکھا۔ تو میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کو 2 رکعات میں مکمل کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت جاری رکھی اور سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ساری سورہ نساء مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ اور اب آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ ان تینوں صورتوں کی طوالت یا ان کی لینتھ کتنی ہے، کہ آئی تھنک 4.5 چیپٹر اس کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہیں، 4 سے زیادہ پارے اس میں مکمل اور پہلی منزل اس پہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رکوع آپ کے قیام جتنا لمبا تھا، اور اس میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کی۔ اور اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو آپ ٹھہر کے تلاوت فرماتے۔ جب آپ کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح فرماتے۔ جب کسی سوال والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے۔ جب کسی پناہ والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ اور پھر آپ نے قیام جتنا رکوع فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کا سجدہ آپ کے رکوع جتنا تھا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی نماز کبھی ہمارے گمان میں بھی گزری ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کبھی بھی اپنی نمازوں میں اس طرح سے وہ لطف ہی نہیں ملا کہ جہاں پر ہمارا دل ہی نہ کرے کہ ہم نماز کو چھوڑ سکیں۔ ہماری راتوں کو حالت یہ ہوتی ہے کہ تھک کے چور ہوئے ہوتے ہیں اور بس یہ ہوتا ہے کہ بستر ملے، اور وہ بھی وہ خوش نصیب ہیں جن کی زندگی کے اندر ڈسپلن ہے، ورنہ تو معاذ اللہ اب ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ ساری رات کو جاگو اور صبح کے وقت سو۔
اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنے کو بھی ناپسند فرماتے تھے، اور بات وہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو، یعنی جس طرح آپ کہہ لیں کہ چٹ چیٹ یا گپ شپ ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے،